مجھے بتائیے کہ ابھی میں نے ابتدائیے میں بھی جو بتایا، جو توشہ خانہ کے اندر ہمارے پاس ڈیٹیلز موجود ہیں کہ جون سے گفٹس وصول کیے زرداری صاحب نے، میاں صاحب نے، آپ کی جماعت کے اور بھی بڑے اور سینئر لیڈرز ہیں، وہ ریفلیکٹ نہیں ہوئے آپ کے فارم بی کے اندر، اور ڈسکریپنسیز بھی وہی والی ہیں جو عمران خان کی ہیں، 5 کروڑ 80 لاکھ کا اگر تم نے بیچا تو 30 کروڑ کیوں دکھائے ادھر بھی؟ بلکہ میں آپ کو بتاؤں میاں صاحب کا تو جو 30 جون 2016 کا فارم بھی ہے اس میں تو سرے سے ذکر ہی نہیں ہے، جو انہوں نے 9 کروڑ 10 لاکھ کی ویلیو کے تحائف خریدے تھے بیگم صاحبہ کے لیے، جو 1 کروڑ 80 لاکھ سے زائد کی ادائیگی سرے سے اس کا مینشن ہی نہیں ہے۔ دیکھیے اس فیصلے میں جو ہوا ہے یہ پہلی کورٹ کا ہے اور ابھی ہائی کورٹ میں جائے گا، پھر سپریم کورٹ میں جائے گا۔ آئی نو دیکھیے اس کے بعد حتمی بات کر سکیں، لیکن جو میرے پاس معلومات ہیں اس کے مطابق خان صاحب کے جو اصل جرائم ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے دھوکہ دہی کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جس شخص کو بیچی، اس نے کہا مجھے تو بیچی نہیں۔ جو انہوں نے ٹرانزیکشن بتائی وہ کچی رسیدیں نکلیں جو بعد میں بوگس ثابت ہوئیں۔ تو انہوں نے دھوکہ دہی کی، ڈسیٹ کی۔ دوسری بات آپ کو یہ سن کے بھی حیرت ہوگی کہ کچھ ممالک کے ایسے دورے ہیں کہ جس میں جو خان صاحب کے گن مین اور سٹاف ہے ان کے تحفوں کی مالیت جو خان صاحب کو تحفے ملے اس سے زیادہ ہے۔ سر میں آپ مجھے بتائیے، میں تو کہتی ہوں یو مسٹ گیٹ انٹو دس، چور ہیں، غلط بیانی کی فیصلہ۔ دوسری بات میں تو کہہ رہی ہوں آپ لوگوں نے بھی تو یہی کام کیا۔ یہ بات تو پتا، پھر اگر کوئی چیلنج کرے گا تو اس پہ بھی فیصلہ ہو جائے گا۔ مجھے صرف زرداری صاحب کے فارم بی کے اندر نا تھوڑی سی بہتری نظر آئی ہے۔ خواجہ آصف صاحب ہوں، شاہد خاقان عباسی صاحب ہوں، آپ کے میاں محمد نواز شریف صاحب ہوں، مریم صاحبہ تو BMW نہیں خیر مانتی سرے سے، مگر ان کے تو فارم بھی خالی پڑے ہیں سر، چاہے 2C ہو یا 2J ہو۔ منتقلی کے حوالے سے بھی ڈیٹیلز، قانون تو جو ہے نا وہ سب کے لیے ایک ہی ہوگا، جو ان پہ لگے گا وہ خان صاحب پہ بھی لگے گا، جو خان صاحب پہ لگے گا وہ باقی سب پہ بھی لگے گا۔ لیکن بھی اب نااہل ہونا میں اب آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے نزدیک یہ بھی چیز بڑی ان کی اس میں کافی لکوناز ہیں۔ اصل مسئلہ جو خان صاحب کا ہے میرا خیال ہے توشہ خانہ کیس سے تو ہم ان کو بلا وجہ ایک چھوٹی سی بات پہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ توپ سے چڑیا کا شکار کرنا، یہ اتنا بڑا نہیں ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ جن کی مالیت 60 ارب روپیہ ہے، خان صاحب نے برطانیہ سے آئے، پاکستان کے خزانے میں جمع نہیں کرائے، ملک دیے۔ اس کیس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ چھوٹا کیس ہے، ریلیونٹ کیس ہے؟ اصل وہ کیس ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی کیس ہے، لیکن اس کے اوپر خان صاحب کی جو اصل جو جیسے کہہ لیں نا پکچر یا تصویر کشی نہ کریں، یہ چھوٹا جرم ہے۔ اصل جرم ان کا جو ہے 60 ارب روپیہ پاکستان کا وہ کھا گئے۔ دوسرا جرم آفیشل سیکرٹ ایکٹ۔ آپ دیکھیے کہ کتنے پاکستان میں چھوٹے ملازم ہیں، کلرک ہیں، جن کو آپ نے سزائیں دی ہیں کہ آپ نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے، آپ نے اس کانفیڈینشیلٹی کی جو ریاست کی ہے اس کی حفاظت نہیں کی۔ ایک شخص وزیر اعظم ہے، وہ پوری دنیا کے سامنے ریاست کے دستاویزات سے کھیلے اور اس آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی پاسداری نہ کرے۔ سر آپ نے تو آرمی ایکٹ امینڈمنٹ بل بھی پاس کرا دیا، آفیشل سیکرٹس ایکٹ بھی آج پاس کرا دیا۔ آپ کی تمام تر قانون سازیاں میاں صاحب کو واپس لانے کے اندر لگی ہوئی ہے راستہ ہموار، یا پھر PTI کے چیئرمین کو اندر کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ ایک اور بات بتاؤں، دیکھیے پھر آپ کہتے ہیں آپ آزاد ہیں، بلاول نے آج گلہ کر لیا۔ ایک اور میں آپ سے عرض کروں، دیکھیے شہباز شریف صاحب کے خلاف ڈیلی میل میں شہزاد اکبر صاحب نے خبر لگوائی۔ مجھے پتا ہے کہ سارا وقت کی قلت ہے، اس لیے میں چاہ رہی ہوں سر۔ شہباز شریف لندن چلے گئے نا، دنیا کا معتبر ترین اخبار ہے فائنینشیل ٹائمز، جی اس نے بٹن بھی دیا، کلیریفیکیشن دی۔ اس نے خبر چھاپی کہ عمران خان صاحب نے چیریٹی کے پیسے سیاست میں لگائے۔ آج 10 مہینے ہو گئے، خان صاحب نے کیوں نہیں نوٹس بھیجا اسے؟ لندن میں جا کے مقدمہ کرے نا فائنینشیل ٹائمز پہ۔ اس لیے نہیں کیا کہ لندن سے ان کی کرپشن کے اوپر مور لگ جائے گی۔ سر ADC اگر آپ کا ایک فوجی افسر ہو، وہ گھڑی لے کے چلا جائے، کوئی سوال نہیں پوچھتا۔ آپ لوگوں کے لیڈر گھڑیاں لے کے چلے جائیں، تحفے 50 روپے کے کارپٹس لے کے چلے جائیں، پھر اس کو ریفلیکٹ نہ کریں اور ان سے جب خود ہی نیب کی ترمیم کر کے خود ہی اپنے کیسز توشہ خانہ کے معاف کرا لیں اور اس کے اوپر کوئی جواب دہی نہ ہو، گوشوارے بھی خالی پڑے ہوں، تو یہ دوہرا معیار تو ہے نا سر؟ اس کو اسٹیبلش کر لیں کہ آگے چلیں۔ دوہرا معیار نہیں ہے، جو قانون کسی اور پہ لگے گا اسی کا اطلاق خان صاحب پہ ہوگا، جو خان صاحب کے لیے ہوگا اسی پہ دوسرے بھی تولے جائیں گے، کوئی دورہ معیار نہیں ہوگا۔ ایک اور بات بتائیے گا سر، یہ میں آج پڑھ تھک گئی ہوں، گو کہ اس کی تو آج ملک میں بدقسمتی سے کوئی حیثیت نہیں دکھ رہی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشنز نہ ہونے کے بعد 220 دن گزر گئے ان اسمبلیوں کے، آج بھی بیٹھے ہوئے۔ اس میں مجھے کوئی اینڈ آئی جینوئنلی واز لوکنگ، کوئی ایک شک بتا دیں کہ آپ لوگوں پہ لازم تھا کہ بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے سینسس کر لیا ہے تو اب CCI بٹھانی ہے؟
اگلی مینڈیٹڈ حکومت کو آ کے یہ ایشو کرنے دیتے؟ نہیں، دیکھیے نا، جب آپ نے سینسس کیا، ہم نے اپنی مرضی سے کیا. یہ فیصلہ 13 جنوری 2022 کو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس وزیر اعظم عمران خان کے اندر ہوا. I understand that. آپ پہ لازم کیوں تھا؟ جی جس کے فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ 7ویں مردم شماری کرنے کے بعد اس کے نتائج الیکشن کمیشن کو دیے جائیں تاکہ وہ 2023 کے انتخابات اس کی روشنی میں کر سکیں. میں سمجھ گیا. یہ فیصلے میں لکھا ہے. سر فیصلہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نے جو ایک فیصلہ کیا ہے، ہم اس کی وائلیشن کریں. CCI اس آئین سے مقدس ہے، اس آئین کی ادارہ ہے. اس آئین کے اندر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہے. اور کاؤنسل آف یہ آئین 90 دن میں الیکشن کرنے کا کہتا ہے، اور آپ کا ایک وفاقی وزیر کہتا ہے 90 دن میں نہیں 120 دن میں ہو جائیں گے، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے اس کا نہیں پتا. یہ حرمت ہے اس کتاب. نہیں، مجھے اس کا نہیں پتا، لیکن مجھے اس بات رانا ثناء اللہ نے کہا ہے، کل کہا ہے. وہ اس کا جواب دے دیں کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس آئین کے اندر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہے. اس کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے فیصلے حکومت کے اوپر لازم ہیں، جیسے اس آئین جیسے 90 دن میں الیکشن کرانا بھی لازم ہے اس ملک میں. جی مگر کوئی نہیں سنتا. نہیں لازم ہے، اور ہم نے پہلے دن سے کہا تھا. دیکھیں، میں آپ کو 10 مجھے ایک شک بتا دیں اس میں، میں آپ کو اگلی حکومت پہ کیوں نہیں چھوڑ سکتے تھے کہ اس لیے کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نے کہا تھا کہ جب مردم شماری مکمل ہو اس کے نتائج الیکشن کمیشن کو دیے جائیں تاکہ 2023 کے انتخابات اس نئی مردم شماری کے روشنی میں ہوں. یہ فیصلہ عمران خان صاحب کی صدارت میں ہوا تھا. اب اگر ہم اسے نہ کرتے. سر عمران خان میری بات سن لیجیے. آپ 2 مہینے پہلے تک کہہ رہے تھے 2017 کے الیکشنز پہ ہی ہوں گے، کس ٹائم بھی کرنا ہے. یہ نہیں کہا. آپ آن ریکارڈ ہے سر. میں آپ جنوری اس سال کے جنوری تک بھی میں بتا دوں نا، میں نے کہا تھا. آپ پچھلے کوئی 10 مہینے کے میرے بیانات نکالے. میں سب سے پہلا شخص تھا جس نے کہا تھا کہ اگلا الیکشن نئی مردم شماری پہ ہوگا، چونکہ یہ ہماری وزارت سے متعلق محکمہ. اور پھر کیا کہا تھا بعد اس کے بعد مجھ سے پوچھا گیا کہ جی اب نئی مردم شماری پہ ہوں گے یا نئی پرانی پہ ہوں گے. میں نے کہا اگر تو آپ 90 دن کا کہیں کہ 90 دن میں الیکشن کر رہے ہیں تو وہ نہیں ہو سکتے نئی مردم شماری پہ، چونکہ اس کے تحت آپ کو 4 مہینے کے لیے حلقہ بندی کی مدت آئین دیتا ہے. ابھی بھی یہی ہو رہا ہے. واٹ ہیز چینجڈ؟ سن لیجیے نا. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے حلقہ بندی نہیں کرنی تو پھر آپ اس مردم شماری کی وائلیشن کریں گے، اور 90 دن میں اگر آپ نے الیکشن تقاضا کرتے ہیں تو پھر آپ کو پرانی مردم شماری پہ کرنا پڑے گا. تو کیا آپ پرانی مردم شماری پہ الیکشن کر سکتے ہیں کہ جب آپ کی نئی مردم شماری نوٹیفائی ہوگی؟ وہ نہیں کر سکتے.